کہ زکوٰۃ فطرہ کس وقت واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، کس کا فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ناظرین، پروگرام پیام رمضان کے ساتھ میں ہوں ارشاد حسین جعفری، جامعہ علوم اسلامی سے۔ آج کے پروگرام میں ہم فطرہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ فطرہ کے کچھ مختصر احکام عرض کریں گے اور فطرہ سے اور زکوٰۃ سے متعلق کچھ چند احادیث آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ تو فلسفہ زکوٰۃ سے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ انما وضعت الزکوٰۃ قوتا للفقراء وتوفیرا لاموالہم۔ زکوٰۃ کو مقرر کیا گیا، زکوٰۃ کو رکھا گیا، زکوٰۃ کو واجب کیا گیا فقراء کی غذا کی خاطر، قوتا للفقراء، اور فقراء کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر، وتوفیرا لاموالہم، اور مالدار لوگوں کے اموال میں اضافہ کی خاطر زکوٰۃ کو رکھا گیا اور واجب قرار دیا گیا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت منقول ہے اسی کتاب میں، یعنی وسائل الشیعہ میں، انما وضعت الزکوٰۃ اختبارا للاغنیاء ومعونۃ للفقراء۔ زکوٰۃ کو مقرر کیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے مالداروں کی آزمائش کی خاطر اور فقراء کی معونت اور مدد کی خاطر۔ اور زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، مال کم نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا اردت ان یثری اللہ مالک فزکہ، کہ مال دینے سے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی، بلکہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان یثری اللہ مالک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ثروت مند کر دے، تو فزکہ، تو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، اللہ آپ کو ثروت مند اور دولت مند بنا دے گا۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جو ہے، مانعین زکوٰۃ کو احادیث میں اور روایات میں کافر کہا گیا ہے، یعنی منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ جو ہیں وہ اسلام کی نظر میں کافر ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، من منع قراطا من زکوٰۃ مالہ فلیس بمؤمن ولا مسلم ولا کرامۃ لہ، کہ جو شخص زکوٰۃ کے مال میں سے ایک قیراط، ایک پھوٹی کوڑی زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا مال روک لے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، فلیس بمؤمن، وہ مومن نہیں ہے، ولا مسلم، اور نہ مسلمان ہے، ولا کرامت لہ، اور اس کی کوئی توقیر اور عزت بھی نہیں ہے، اسلام میں اس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے فلسفہ اور مانعین زکوٰۃ سے متعلق یہ کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ مستحب اور زکوٰۃ واجب۔ زکوٰۃ مستحب سے مراد یہی ہمارے عام صدقات اور خیرات، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور واجب زکوٰۃ سے مراد ایک تو وہی مالی زکوٰۃ ہے
کہ جو مخصوص چیزوں سے نکالنا واجب ہوتی ہے جب وہ حد نصاب تک پہنچ جائیں. اور واجب زکوٰۃ کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے زکوٰۃ فطرہ. زکوٰۃ فطرہ کو زکوٰۃ بدنی بھی کہا جاتا ہے، اور زکوٰۃ فطرہ کو زکوٰۃ فطرہ کہنے کی شاید وجہ جو ہے وہ یہ ہو کہ کیونکہ فطرہ کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے اختتام. چونکہ یہ زکوٰۃ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر واجب ہوتی ہے، اس لیے شاید اس کو زکوٰۃ فطرہ کہا گیا ہے. زکوٰۃ فطرہ سے متعلق امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ انا من تمام الصیام اعطاء زکوٰۃ یعنی الفطرہ کما ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمام الصلاۃ. امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس وقت تک روزے مکمل نہیں ہوتے جب تک زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کر دی جائے، جیسا کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیج دیا جائے. لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ، کیونکہ جو شخص روزہ رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، فَلَا صَوْمَ لَهُ، اس کے لیے روزہ بھی نہیں ہے، اِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، اگر وہ زکوٰۃ فطرہ کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو زکوٰۃ فطرہ اتمام صیام کا نام ہے، اس سے روزے مکمل ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ فطرہ کے احکام سے متعلق کہ زکوٰۃ فطرہ کس وقت واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، کس کا فطرہ واجب ہوتا ہے، اور کس چیز سے، مثلا کس جنس سے زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے، کتنا فطرہ دینا واجب ہے، اور پھر زکوٰۃ فطرہ کا مصرف کیا ہے، کس کو دینا واجب ہے. اس سے متعلق سب سے پہلا سوال جو ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس وقت ادا کرنا چاہیے اور زکوٰۃ فطرہ کس وقت واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کا وقت وہ ہے عید الفطر کا چاند نظر آنا. جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے. اگر ایک شخص نے نماز سے عید الفطر پڑھنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے، زکوٰۃ فطرہ. اور اگر ایک بندے نے نماز عید الفطر نہیں پڑھنی تو وہ ظہر تک فطرہ کو مؤخر کر سکتا ہے، ظہر تک فطرہ میں تاخیر ڈال سکتا ہے. اگر کوئی شخص ظہر کے بعد تک یا جس نے نماز عید الفطر پڑھنی ہے نماز عید الفطر تک فطرہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا. تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے. تو زکوٰۃ فطرہ ہر اس بالغ اور عاقل شخص پر واجب ہے جو فقیر بھی نہ ہو، بے ہوش بھی نہ ہو، اور کسی کا غلام بھی نہ ہو. یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو اور کسی کا غلام نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے. کس چیز سے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنا ہے؟ تو اس شخص کے شہر میں جو شخص زکوٰۃ فطرہ دے رہا ہے آیت اللہ سستانی صاحب کے فتویٰ کے مطابق، اس کے شہر میں جو جنس غذا کے طور پر زیادہ استعمال ہوتی ہے اس جنس میں سے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ گندم ہو یا چاول ہو. جو بھی جنس اس شہر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے غذا کے طور پر، جس شہر میں وہ فطرہ ادا کرنے والا رہتا ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ فطرہ کو نکالا جائے گا. کتنی مقدار ہے زکوٰۃ فطرہ کی؟ 3 کلو گرام. چاہے وہ گندم میں سے نکالیں، چاول میں سے نکالیں، یا خود جنس نہیں نکال رہے تو اس کے بدلے میں اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. قیمت دے دینا بھی کافی ہے، وہ بھی کفایت کر جائے گا. 3 کلو گرام یہ اس کی مقدار ہے. اور اب اس سے اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے کس کو دینا ہے، زکوٰۃ فطرہ کا مصرف کیا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے.
تو زکوٰۃ فطرہ کا مصرف جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری فقیر کہ جو شرابی بھی نہ ہو، بے نمازی بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو، یعنی کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب بھی نہ کرتا ہو اور وہ حرام کاموں میں بھی مال کو خرچ نہ کرے، اس شیعہ اثنا عشری فقیر کو زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کے شہر میں شیعہ اثنا عشری مستحق کے زکوٰۃ فطرہ موجود نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کو بھی زکوٰۃ فطرہ دے سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ فطرہ میں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھے کہ اس کے رشتہ داروں میں اگر مستحق فقیر موجود ہیں، مستحق کے زکوٰۃ موجود ہیں تو ان کو دے، قریبی رشتہ داروں۔ اس کے بعد ہمسایوں میں سے دیکھے، ہمسایوں کی کوشش کرے۔ اس کے بعد شہر میں، اور شہر میں اگر مستحق موجود ہے تو شہر سے باہر فطرہ لے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر شہر سے باہر فطرہ لے جائے گا اور وہ تلف ہو جائے تو پھر اس کا وہ خود ضامن ہوگا، دوبارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ اللہ تعالی ہمیں احکام دین کو سمجھنے اور ان پر پابندی اور خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔